دوستوں، غصہ انسان کی شخصیت کا وہ کمزور پہلو ہے جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے اور غصے کی حالت میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جس کا نتیجہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہ انسان کے درمیان انفرادی حیثیت سے ہو یا اجتماعی، انسانی رشتے اسی غصے کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں انسانیت کے دوست اور دشمن اپنے مختلف نظریے کی حمایت میں نئے نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کی پہچان اب اس کے نیک عمل، اچھے کردار کے بجائے اس کا مذہب دیکھ کر کی جا رہی ہے۔ ہمارے مذہب کا گنڈا، بدمعاش دوسرے مذہب کے ماننے والے کسی شریف انسان کے مقابلے میں ہماری نگاہ میں زیادہ قابل عزت بن گیا ہے۔ لوکتنتر یا جمہوریت کا قتل اسی سے ہو رہا ہے کہ ہمارا ووٹ بھی مذہب دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ مذہب کی بنیادی تعلیم ہے کہ انسان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو، مگر سیاست کی اپنی دکان کو چلانے کے لیے مذہب کے نام پر ہی نفرت کا کھیل سب سے زیادہ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بہت منصوبہ بند طریقے سے سازش رچی جاتی ہے، افواہ کا سہارا لیا جاتا ہے، مذہب کی قابل احترام شخصیت کی توہین یا کتاب کی بے ادبی یا مورتی سے چھیڑ چھاڑ یا جانور کے قتل کے نام پر جذباتوں کو ہوا دی جاتی ہے اور انسان کے غصے کو بھڑکایا جاتا ہے۔ غصے میں آ کر جوش میں ہم ہوش کھو دیتے ہیں، بے گناہ لوگوں کے مکان، دکان یا جان کا نقصان کرتے ہیں۔ قانون کے دائرے میں اقدام کرنے کے بجائے قانون کی خلاف ورزی ہم خود کر گزرتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر فساد پھیلانے والوں کے منصوبے ہم کامیاب بنا دیتے ہیں۔ اسی غصے کے نقصان سے بچانے کے لیے قرآن میں ہمارے رب نے ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں انسانیت کی یہ تعلیم دی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے بھلائی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تمام عالم اور انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو کر سکے۔ ذرا سوچئے، مذہب کے نام پر کیوں ہر کسی ایرے گیرے شخص کی بات پر بغیر حقیقت کو جانے محض سنی سنائی باتوں پر غصے کی حالت میں ہم منصف یعنی جج بن کر فیصلے بھی لے لیتے ہیں اور سزا بھی خود ہی نافذ کرنے پر اتر آتے ہیں؟ اگر قرآن کی تعلیم کے مطابق ہم غصے کو قابو میں رکھیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیں تو انفرادی حیثیت سے آپس کے رشتوں کو بگڑنے سے بھی ہم بچا سکتے ہیں اور اجتماعی حالت میں دنیا کے سامنے نفرت کے خلاف مذہبی رواداری یعنی ریلیجیس ٹالرنس کی کتنی بڑی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔